الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس میں جو بنیادی مسائل ہیں طہارت کے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے اور آگے آنے والا موسم حج کا ہوگا، تو ان تعلق سے تمام مسائل کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے آنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے طہارت کے متعلق جو آیت سورہ مائدہ کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں حکم دیا گیا ہے وضو کا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو اچھی طرح دھو لو، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ ٹخنے دو طرح کے ہیں، ایک جہاں جوتے کا تسمہ باندھتے ہیں، بوٹ کی رسی باندھتے ہیں، ایک ٹخنا ابری ہوئی ہڈی وہ ہے، مگر قرآن کی آیت میں وہ ہڈی مراد نہیں ہے، بلکہ اوپر کے پیر کا حصہ اور نیچے کے پیر کے ختم کا حصہ جو دو سائیڈ میں ابری ہوئی ہڈی ہے، ان کو ٹخنا کہا جاتا ہے۔ اور دو ٹخنے قرآن میں کہے، وہ سامنے والا ٹخنا تو ایک پیر میں ایک ہی ہے، لیکن ایک پیر میں یہ دو ٹخنے دو ہیں، دونوں سائیڈ میں ہے۔ خیر، اس میں وضو کا حکم دیا گیا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہو، لیکن وضو اگر کوئی انسان ہر حال میں باوضو رہتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے پیارے بیٹے، غسل جب جنابت کا غسل کرو تو اچھی طرح غسل کیا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اچھی طرح غسل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے نیچے پانی پہنچاؤ اور اپنے پورے بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ پھر آپ نے آگے فرمایا کہ اگر تو کر سکتا ہے تو ہمیشہ وضو کی حالت میں رہ۔ جو شخص ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے اور اسی حالت میں اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں شمار فرماتے ہیں۔ تو ہمیشہ انسان کو باوضو رہنا چاہیے، اس سے اس کی نورانیت دل میں پیدا ہوتی ہے، انسان غلط خیالات وساوس سے بھی محفوظ رہتا ہے، تو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر وضو کرنے کے بعد فوراً 2 رکعت نماز ادا کرے، جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، وہ 2 رکعت اس انداز سے پڑھے کہ اس میں قرآن کی آیات پڑھے اور اس کو سمجھتا بھی ہو کہ میں قرآن کیا پڑھ رہا ہوں، تو وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی معصومانہ انداز میں پیدا ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ تحیۃ الوضو کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کا عربوں میں بہت زیادہ رواج ہے۔ نماز سے پہلے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد دونوں پڑھنے کی ان کی عادت ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا رواج بہت کم ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے تو آداب بجا لانا چاہیے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے، فجر میں نہیں پڑھ سکتے، فجر میں صرف 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اس کے بعد فرض نماز پڑھیں گے۔ ظہر میں آئے، پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو، پھر 4 رکعت سنت موقدہ پڑھو۔ بسا اوقات وقت نہیں رہتا 4 رکعت سنت موقدہ پڑھنے کا، 2 منٹ باقی ہے، 2 منٹ میں اگر 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ کی دربار کی عظمت ہے اور اس کا ادب ہے۔ پھر یہ وضو کے متعلق جو 4 فرائض ہیں، ان فرائض کا تذکرہ سورہ مائدہ کی اس آیت میں ہے۔ ان فرائض میں سے اگر کسی فرض میں معمولی کوتاہی ہو جاتی ہے تو انسان کا وضو درست نہیں ہوتا، اور وضو درست نہیں ہوا تو نماز درست نہیں ہوئی، اور نماز درست نہیں ہوئی تو فریضہ اس کے ذمے میں باقی رہ گیا، وہ اس کی جو وعید ہے وہ اس کا مستحق ہوگا۔ وہ فرائض میں سے سب سے پہلا فرض کہ پیشانی کے بال عام طور پر جہاں سے اگتے ہیں، یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ عام طور پر کچھ لوگوں کے بال آدھے سر سے ہوتے ہیں، یہاں تو بال آ ہی نہیں رہے، عام طور پر بڑی عمر میں ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا عام طور پر پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ ہے،
اس چہرے کو اس انداز سے دھونا ہے کہ ایک بال برابر کے برابر بھی سوکھا نہ رہے. اگر خشک رہ گیا تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا. یہ وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے. پھر ایک چھوٹا سا مسئلہ جس کا تذکرہ بعد میں ہوگا کہ چہرے پر داڑھی ہلکی ہے کہ جس کی وجہ سے چمڑی نظر آ رہی ہے, اس کا کیا حکم ہے. اور بہت سے لوگوں کی داڑھی اتنی گھنی ہوتی ہے کہ چہرے کی کھال نظر نہیں آتی, وہ کس انداز سے اپنا چہرہ دھوئیں گے, وہ مسئلہ الگ ہے. دوسرے نمبر کا جو فرض بتایا گیا, دونوں کہونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. اس انداز سے ہاتھوں کو ملنا ہے کہ بال برابر عضو خشک نہ رکھے. تیسرے نمبر کا جو فرض ہے, پورے سر کا مسح میں سے چوتھائی سر کا مسح, پورے سر کا مسح سنت ہے, اور سر کے 4 حصے کرے تو چوتھائی حصہ جتنا بنتا گیا اس کا مسح کرنا فرض ہے. لیکن ہمیشہ پورے سر کا ہی مسح کرنا چاہیے. عام طور پر سر کا مسح کرنے میں یا تو صرف 1 ہاتھ یا 2 ہاتھ اس طریقے سے پھیر لیتے ہیں. اس کے صحیح مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ان تینوں انگلیوں کو الگ رکھو, اور یہ پہلی انگلی دونوں ہاتھوں کی الگ رکھنا. پہلے دونوں ہاتھوں کو بھگونا ہے, پھر اس کے بعد یہ 3 انگلیاں سر کے اوپر کے حصے پر پھرے گی, بالکل پیچھے تک لے جائیں گے. یہ اوپر کے حصے پر مسح ہو گیا. اب یہ سائیڈ کے حصے پر باقی ہے تو یہ پیچھے سے ہی اس کو واپس لائیں گے, یہاں سے لے کر کے پیچھے تک انگلیوں کو لے جائیں گے, اور یہ ہتھیلی کا جو حصہ ہے ان کو یہاں سے واپس لائیں گے آگے تک. یہ ابھی سر کا مسح ہوا, اور سر کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کرنا ہے. کانوں کا مسح فوراً کریں گے, یہ انگلی اندر سلوٹوں میں داخل کریں گے, اور یہ انگوٹھا کان کے باہر کی چاروں طرف پھیریں گے. پھر اس کے بعد یہ جو انگلیاں ہیں اس سے یہ گردن کا مسح کریں گے. تو پہلے اس انگلیوں کو پورے سر کے اوپر کے حصے پر پیچھے کی تک لے جانا ہے. یہ ہتھیلیوں کو یہ دونوں جانب والے حصے پر پھیرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی اندر ڈالنا ہے اور باہر کے حصے میں انگوٹھے سے مسح کرنا ہے. اس کے بعد یہ پیچھے والے حصے سے گردن کا مسح کریں گے. یہ حلق کا مسح کرنا جائز نہیں ہے. یہ گردن پر اگر کوئی ہاتھ پھیرے اور مسح کرے تو یہ مسح کرنا مکروہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ تیسرا فرض ہوا. اور چوتھا فرض ہے کہ دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھو دینا ہے اچھی طرح. اس کے بعد وضو کی سنتیں ہیں, مستحبات ہیں. وضو میں کوئی واجب نہیں ہے, صرف 4 فرائض ہیں, اور اس کے بعد سنتیں اور مستحبات ہیں. 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ان کے علاوہ اور کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایک شخص نے وضو مکمل کر لیا, وضو مکمل کرنے کے بعد اس نے دیکھا یا کسی ساتھی نے توجہ دلائی کہ تمہارے پیر میں ایک جگہ خشک رہ گئی ہے جہاں پانی نہیں پہنچا. اب وہ شخص کیا کرے؟ وضو کر کے آ رہا تھا, ہاتھ میں تری ہے, پانی ہے, وہی اس جگہ پھیر لیا تاکہ میرا وضو ہو جائے. اس طریقے سے وضو نہیں ہوگا, بلکہ جانا ہے, جانے کے بعد اسی حصے پر پانی بہا دینا ہے. پورا وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جو حصہ اگر کوہنی خشک رہ گئی ہے تو پانی وہاں مار کر کے اچھی طرح دھو دے گے. صرف اتنا عضو دھو دیا, اس کا وضو مکمل ہو جائے گا. بہت سی مرتبہ سردی کے موسم میں ہاتھ میں یا پیروں میں جو دراڑیں ہوتی ہیں جس میں زخم بھرنے کے لیے تاکہ تکلیف کم ہو تو ویسلین وغیرہ لگاتے ہیں دوا. اب اسی حالت میں اگر وضو کرنے جاتا ہے اور اس جگہ پانی اگر ڈالتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اگر تکلیف ہوتی ہے تو صرف پانی اوپر سے بہا دے, اندر کے حصے میں داخل کرنا اور دوا کو نکالنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو اس حصے پر دوا پہلے لگا دے, پھر اس کے بعد جب خشک ہو جائے اس کے بعد وضو کرتے وقت اس دوا کو نکالے. تیسرا مسئلہ, بسا اوقات ہاتھ میں یا پیر میں پھنسی یا پھوڑا ہوا ہے, وضو کا وقت آ گیا. اب اس جگہ اگر پانی ہاتھ لگا کر کے اگر ہاتھ پھیرتا بھی ہے تو اس کو وہاں تکلیف ہوتی ہے, تو وہاں پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ہلکے ہاتھوں سے وہاں مسح کر لے. اگر مسح کرنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے تو اتنا حصہ چھوڑ دے, اس کا وضو درست ہو جائے گا. جو اہم بات ہے کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں, یہ 8 چیزیں آپ یاد رکھیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں مشہور ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, مگر وضو ٹوٹتا نہیں ہے. سب سے پہلے بڑا استنجا اگر کیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. چھوٹا استنجا یعنی پیشاب ہوا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. پیچھے کے راستے سے ہوا خارج ہوئی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. پھر اس کے بعد بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکلا
اور اتنا نکلا کہ بہنے لگا اپنی جگہ سے، تو اب وضو ٹوٹے گا۔ بسا اوقات چھوٹی پھنسی ہے لیکن صرف خون کا حصہ نظر آ رہا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پیپ کا حصہ صرف نظر آ رہا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بلکہ نکل کر تھوڑا بہنے لگے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے خون نکلنے کو ہے لیکن آدمی بار بار کپڑا لگا کر اس کو پوچھ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہنے کے قابل تو ہوا نہیں۔ تو اس وقت اندازہ لگانا کہ اگر میں کپڑا نہ لگاتا تو وہ اتنی مقدار میں نکلتا کہ تھوڑا تھوڑا بہنے لگتا، تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، منہ بھر کر الٹی ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کر کیسے دیکھیں گے؟ منہ بھر کر الٹی وہ ہے کہ اگر انسان اس کو روکنا چاہے تو روکنے کی طاقت نہ ہو، اس کو کہیں گے منہ بھرنا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ ایک انسان وضو کی حالت میں ہے، پھر وضو کرنے کے بعد نیند لگی، اب مسجد میں لیٹ کر کے سو گیا تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیٹھا بیٹھا سویا لیکن ایسی چیز کا ٹیک لگا کر سویا ہے کہ اگر اس کو ہٹا لیا جائے تو گر پڑے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر نماز کی حالت میں رکوع میں سویا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سجدے میں سو گیا اور سجدہ سنت کے مطابق ہے تو بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پر لگ گئے ہیں اور رانوں تک پیٹ لگ گیا ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اگر کھراٹے لینے لگا ہے۔ 7ویں چیز ہے کہ انسان وضو کرنے کے بعد گر گیا اور بے ہوش ہو گئے، پھر اس کے بعد جب ہوش آیا تو اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے، تو بے ہوش ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 8ویں نمبر کی چیز، یہ 8 چیزیں ہیں، 8ویں نمبر کی چیز ہے کہ رکوع سجدے والی نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اتنا زور سے ہنس گیا کہ پاس والے کو سنائے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جنازے کی نماز میں اگر ہنسا گیا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ رکوع سجدے والی نماز نہیں ہے۔ اب یہ 8 چیزوں کے بعد سارے مسائل حل ہو گئے۔ ایک آدمی نے وضو کیا ہی کہ بدن پر کپڑے ہی نہیں ہے، اس کا وضو درست ہو جائے گا۔ ایک شخص بیت الخلا میں گیا لیکن استنجا وغیرہ کیا نہیں، ویسے ہی واپس آ گیا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، کیونکہ 8 چیزوں میں سے کوئی چیز پیش نہیں آئی۔ ایک انسان وضو کی حالت میں تھا لیکن نماز پڑھنے سے پہلے اس نے گانا سن لیا، اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک عورت پر غلطی سے نظر پڑ گئی اور اس کے بعد نہ مزی نکلی ہے، نہ منی نکلی ہے، نہ پیشاب نکلا ہے، تو بھی اس سے اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طریقے سے زبان سے، مسلمان تو گالی نہیں دیتا لیکن بے خبری میں اگر زبان سے گالی نکل گئی وضو کے حالت میں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک مسئلہ جو مشہور ہے کہ باوضو شخص اگر نائی کی دکان گیا اور اپنے بال کٹائے، اب آ کر کے اگر وضو کو توڑنے والی 8 چیزوں میں سے کوئی چیز پیش نہیں آئی، وہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ غلط فہمی کیا ہوتی ہے، ارے جس بال پر مسا کیا تھا وہ تو نائی لے گیا، تو اب ایک فرض تو ادا ہوا نہیں ہے، نہیں وہ بالوں پر مسا ہو گیا تھا، وضو اسی وقت ہو گیا تھا۔ ایسے ہی وضو کی حالت میں اگر کسی نے ناخن تراشے گئے اور پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھ رہا گیا تو ناخن تراشنے کے بعد دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وضو کے اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد غسل کے مسائل، پھر نماز کے مسائل، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے، روزے کے، اعتکاف کے، صدقۃ الفطر کے، اور انشاءاللہ حج کے مسائل شروع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔